میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان صاحب نے ملائیشیا میں ایک تھنک ٹینک سے خطاب کے دوران نہ صرف OIC کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، بلکہ ان کے الفاظ کا ہم اگر یہ نتیجہ نکالیں کہ ان کے کہنے کے مطابق OIC نے نہ تو مسلم امہ کو متحد کیا ہے، نہ ہی مسلم امہ کے درمیان باہمی اختلافات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کے بعد دوسرا بڑا عالمی فورم ہونے کے باوجود وہ کشمیر پہ کچھ واضح پالیسی اپنا پایا ہے۔ دوسرا بڑا عالمی فورم اس لیے کہ 57 کے قریب اسلامی ممالک نہ صرف OIC کا حصہ ہیں، بلکہ کئی دیگر ممالک بطور مبصر بھی OIC کا حصہ ہیں، مختلف ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتے ہیں کہ کوالالمپور سمٹ جب ہو رہی تھی، شنید یہی تھی کہ پاکستان نہ صرف اس کانفرنس میں شرکت کرے گا، بلکہ ترکی اور ملائیشیا یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ پاکستان ان تمام اسلامی ممالک کی جو کوالالمپور سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں ان کی سربراہی بھی کرے گا، اور خبریں بھی یہی تھیں کہ پاکستان نہ صرف اس فورم میں شرکت کرے گا بلکہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ہم پہ دباؤ ایسا ڈالا کہ پاکستان چاہتے ہوئے بھی اس فورم میں شرکت نہیں کر پایا۔ سعودی عرب کی طرف سے ہم پہ دباؤ آیا، متحدہ عرب امارات کی طرف سے ہم پہ دباؤ آیا اور ہم اس کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے، جس کا ہمارے وزیر اعظم اب بھی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے عمران احمد خان صاحب پر تنقید بھی کی، اپنے وزیر اعظم کو ہم نے بے نکت کی باتیں بھی سنائیں، تجزیہ کاروں نے ان کے خلاف باتیں کی، کالم نگاروں نے ان کے وزیر اعظم کے خلاف لکھا، لیکن اس وقت پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کونسل آف فارن منسٹرز جو ہیں OIC کے، ان کا اجلاس سب سے پہلے تو وعدہ یہ کیا گیا کہ پاکستان میں کیا جائے گا۔ پاکستان میں اجلاس کے حوالے سے پھر مزید یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس اجلاس کے حوالے سے کشمیر کے بارے میں نہ صرف ایک واضح موقف اپنایا جائے گا، بلکہ بھارت جو کشمیر میں اس وقت ظلم روار رکھے ہوئے ہے اس کو بھی عالمی دنیا کے سامنے لانے میں ایک کردار ادا کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے اس وقت یہ یقین دہانی یقینی طور پر بہت بڑی تھی۔ مختلف باتوں میں وزیر اعظم پاکستان سے اختلافات کے باوجود اس وقت وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ اس لیے تھا کہ ہم اس وقت سعودی عرب کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات بھی کھڑا تھا، جس کے ساتھ ہم کوئی بھی اس وقت محاذ آرائی افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چاہے وہ آرامکو آئل فیلڈ کے حوالے سے جو سعودی عرب کی بھارت میں انویسٹمنٹ ہے بہت بڑی، یا متحدہ عرب امارات کی جو انویسٹمنٹ ہے بھارت میں، اس کی وجہ سے یا کچھ دیگر عوامل تھے، کچھ دیگر طاقتیں انوالو ہو گئیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب کشمیر کے حوالے سے پاکستان سے کیے گئے وعدے سے بیک فٹ پہ چلا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم اس بات پہ زور دیتے رہے کہ OIC کشمیر کے بارے میں واضح موقف اپنائے اور واضح بیان جاری کیا جائے۔ جو وزراء خارجہ کی جو کانفرنس OIC کے حوالے سے ہونی تھی، اس حوالے سے بھی پاکستان نے وعدے کا اعادہ کیا، اور جو وعدہ پاکستان سے کیا گیا تھا سعودی عرب کو وہ وعدہ یاد دلایا گیا، لیکن بہت سی وجوہات ایسی ہیں، سرمایہ کاری ایک سمت ہے، اس پورے پہلو کی صرف ایک سمت ہے سرمایہ کاری، بہت سے دیگر عوامل بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے سعودی عرب اس حوالے سے واضح سمت اپنا نہیں پایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوالالمپور سمٹ کے فوراً بعد ترکی کے صدر نے بھی ایک ایسا بیان جاری کیا کہ جس حوالے سے اس وقت تو سعودی عرب نے بھی تردید کی، پاکستان نے بھی تردید کی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ترک صدر کا بیان وہ ٹھیک تھا۔ ابھی جب وزیر اعظم پاکستان سے ایک صحافی نے سوال کیا ملائیشیا میں کہ وہ کیا اگلے سال کوالالمپور سمٹ یا اس طرح کی کانفرنس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کے جواب سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ یقینی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسے ان کا ارادہ اس دفعہ بھی تھا۔ لیکن دعا ہے کہ اگلے سال ایسا کوئی دباؤ پاکستان نہ اپنے اوپر لے، نہ کسی دباؤ کی وجہ سے اپنی خارجہ پالیسی کا رخ متعین کرے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان کسی حد تک نہ جانے کے حوالے سے ٹھیک تھے، حکومت پاکستان کا موقف درست تھا،
لیکن اس وقت جس طرح کے حالات آگے بنتے جا رہے ہیں، آپ ایک لمحہ کے لیے تصور کیجئے کہ پاکستان اب وہ 10-20 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے کہ جس کی خارجہ پالیسی دوسرے ترتیب دیتے تھے۔ آج پاکستان ایسی پوزیشن میں آ چکا ہے کہ تھوڑی سی ہمت کرے تو اپنی خارجہ پالیسی نہ صرف خود ترتیب دے سکتا ہے بلکہ مسلم امہ کی سربراہی بھی پاکستان کے پاس آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ملائیشیا میں جب وزیر اعظم پاکستان نے جو بھی دورہ کیا، اس حوالے سے کس قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا پاکستان کو۔ مہاتیر محمد صاحب کی جس طرح کی شخصیت ہے اسلامی دنیا میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کو جو اہمیت وہاں پہ ملی، جس قدر کی نگاہ سے وہاں پہ دیکھا گیا، وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ترک صدر کا پاکستان کا مستقبل قریب میں ہونے والا دورہ ہے، وہ پاکستان کے بیانیے کو یقینی طور پہ ایک نئی سمت میں ڈال دے گا۔ یہاں پہ اگر پاکستان اپنے موقف پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا اور پاکستان نے ہمیشہ کی طرح وعدوں کے لالی پاپ کے اوپر گزارا نہ کیا، تو یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں اسلامی دنیا کے حوالے سے پاکستان کا کردار نہایت روشن ہے۔ ترک صدر کا دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ وہ ایوان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کا جو رول عالمی دنیا میں سامنے آتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی ترک صدر کا یہ دورہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ایسے حوالے سے تمام نظریں حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف ہیں کہ کیا ہماری خارجہ پالیسی ہم اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان بغیر کسی دباؤ کے تمام اہم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا حالیہ ملائیشیا کا جو دورہ ہوا اور ترک صدر جو پاکستان آ رہے ہیں، یہ سیاسی طور پر عالمی سطح پہ پاکستان کے ایک نئے کردار کی نوید سنائے ہمیں؟ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت حکومتی سطح پہ اس حوالے سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا رہا ہے کہ عالمی دنیا میں جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ دوستی کب تک نبھا سکتے ہیں، اور جن حوالوں سے ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مشکل وقت آنے پہ ہم ان دوستوں کی طرف دیکھنے کے بجائے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم ان دوستوں کی طرف جائیں جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کشمیر کے حالیہ جو تنازع نے آرٹیکل 370 کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ کن کن ممالک نے ہمارے حق میں آواز بلند کی اور کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر پسند آئے، اس کو لائک کیجئے گا، رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔